نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلی نشستوں میں نے اس بات پر ذکر کیا تھا کہ ایک زندگی اس دنیا میں وہ ہے جو ہم ظاہری طور پر گزار کے چلے جاتے ہیں، جس کو ہم فزیکل لائف کہتے ہیں، جس زندگی میں سے کسی کو 10 سال مل جاتے ہیں، کسی کو 30 سال مل گئے، کسی کو 60 سال مل گئے، کسی نے 100 سال کی عمر پالی، مگر اس زندگی کے ساتھ ساتھ ایک زندگی وہ بھی ہے جس کو روحانی زندگی کہتے ہیں، جس کو اسپرچول لائف کہتے ہیں، اور یہ زندگی اس خوش نصیب کو میسر آتی ہے جس کو دل زندہ میسر آ جاتا ہے۔ دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ دل زندہ تب ہوتا ہے جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے جب اس کو نور میسر آتا ہے تو اس نور کی وجہ سے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جس خوش نصیب کو دل زندہ میسر آ جائے بس سمجھیں کہ اس کو روحانی زندگی اور اسپرچول لائف میسر آ جاتی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آج جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں بھی باری تعالیٰ نے کیا۔ یہ سورہ نحل قرآن پاک کا 16واں سورہ ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 97۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ صاحب ایمان ہو، پھر مرد ہو یا عورت، تو فرمایا جو کوئی نیک اعمال کرے گا، صالح اعمال بجا لائے گا، ان کے لیے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو فرمایا ہم ایسے شخص کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اس کو حیات طیبہ عطا کر دی جاتی ہے، اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جب باری تعالیٰ نے یہ بات کی کہ من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، تو بھئی نیک عمل تو وہی کرے گا نا جو پہلے زندہ ہوگا، زندگی کے بغیر تو کوئی عمل بجا نہیں لا سکتا، تو جب وہ آلریڈی زندہ ہے تو باری تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جب وہ نیک اعمال کرے گا اور صاحب ایمان ہوگا تو تاکیدات کے ساتھ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو فرمایا پھر اس کے نیک اعمال کے صلے میں ہم اسی زندگی کے اندر بھی اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، بلکہ حضور شیخ الاسلام نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ پھر ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں، اسی دنیا کے اندر وہ زندہ رہے گا، مگر اس فزیکل لائف کے ساتھ ساتھ فرمایا اس کو ایک پاکیزہ زندگی، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم روحانی زندگی اور اسپرچول لائف بھی دوسرا نام دے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اس فزیکل لائف کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ اسپرچول لائف بھی عطا کرتے ہیں، اور جس شخص کو اسپرچول لائف کا نشہ مل جائے پھر اس زندگی کا تو عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو تاہم میں بنیادی بات جو پچھلی نشستوں میں ہم نے ڈسکس کی ہے کہ ایک ظاہری لائف ہے، ظاہری زندگی ہے جو ہم گزارتے ہیں، اور ایک زندگی کے اندر اور زندگی بھی ہے جس کو باطنی زندگی کہا جاتا ہے، جس کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے، جس کو اسپرچول لائف کہا جاتا ہے،
اور قرآن اس کو حیاتن طیبہ کے کلمات سے یاد کر رہا ہے۔ اب یہ جو میں نے ایک ٹرم استعمال کی ہے کہ ایک ظاہری زندگی ہے اور ایک باطنی زندگی ہے، یہ جو ظاہر اور باطن کی اصطلاح ہے، بسا اوقات بعض سطحی انداز میں جب لوگ اس تصوف کی زندگی پر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ صوفیہ نے ایسے ہی ظاہر اور باطن کی من گھڑت کوئی اصطلاح قائم کر لی، جبکہ یہ صوفیہ کی بنائی ہوئی من گھڑت اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہر اور باطن کی اصطلاح بھی وہ ہے جو نص قرآنی سے خود خدا نے عطا کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ جب مطالعہ کریں گے تو بہت سارے مقامات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں آپ کو ظاہر اور باطن کی تقسیم ملے گی باقاعدہ۔ جیسے باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے، انہیں فرما دیجئے کہ میرے رب نے وہ سارے بے حیائی کے کام، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان کو حرام قرار دے دیا۔ اس کا مطلب کچھ فواحش بے حیائی کے کام ایسے بھی ہیں جن کو قرآن ظاہری بھی کہتا ہے اور ان کو باطنی بھی کہتا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، فرمایا خواہ وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، جو بھی بے حیائی کے کام ہیں میرے رب نے ان سارے کے سارے ظاہری اور باطنی فواحش اور بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فرمایا جو بھی برائی کے کام ہیں خواہ وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، فرمایا خبردار ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اس کا مطلب کچھ ظاہری بھی برائیاں ہوتی ہیں، کچھ باطنی بھی ہوتی ہیں۔ تو بھئی اگر فواحش بے حیائی کے کام وہ ظاہری اور باطنی ہو سکتے ہیں تو پھر نیک اعمال ظاہری اور باطنی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی طرح نیک اعمال کی بھی دو کیٹاگریز ہیں، کچھ ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ باطنی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر اور باطن کی اصطلاح میں بتا رہا تھا کہ یہ محض صوفیہ کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اصطلاح ہے جس کو قرآن پاک کے اندر خود اللہ رب العزت نے قرآنی کلمات کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معروف فرمان ذیشان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم علمان، فرمایا یاد رکھو علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم فی القلب و علم علی اللسان، فرمایا ایک علم وہ ہے جو بندے کے قلب سے دل سے جاری ہوتا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو بندے کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ فرمایا دو قسم کے علم ہیں، اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بات کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَذَاكَ عِلْمٌ نَافِعٌ، فرمایا وہ علم جو پہلا علم ہے جو دل سے جاری ہوتا ہے، قلب سے جاری ہوتا ہے، حقیقت میں نفع دینے والا یہی علم ہوتا ہے۔ اور رہ گیا وَأَمَّا الْآخِرُ، جو بعد والا علم ہے تو فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ابن آدم پر حجت ہے، اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے، مگر حقیقت میں نفع دینے والا علم کوئی ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ علم ہے جو بندے کے دل سے جاری ہوتا ہے، قلب سے جاری ہوتا ہے۔ علم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو قلب سے جاری ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو بندے کی زبان سے جاری ہوتا ہے، ایک ظاہری علم ہے ایک باطنی علم ہے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے، جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، فرمایا قرآن 7 مختلف قراءتوں میں نازل کیا گیا، وَلِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، اور فرمایا پھر ہر قراءت کے اندر ہر حرف کا ایک ظاہر معنی ہوتا ہے اور ایک باطن معنی ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن کا 7 مختلف قراءتوں میں نازل ہونا اور ہر قراءت کے اندر پھر ہر حرف کا اور ہر لفظ کا فرمایا ایک ظاہر معنی ہوتا ہے اور ایک باطن معنی ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کچھ ظاہری
معنی ہوتے ہیں، کچھ باطنی معنی ہوتے ہیں. تو میں وہ ظاہر اور باطن کا فرق بتا رہا ہوں کہ یہ خالی صوفیہ کی قائم کردہ اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ باقاعدہ اصطلاح ہے. اسی طرح مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اسی حدیث مبارکہ کے پھر آگے ڈیفرنٹ تھوڑے سے کلمات ہیں. فرمایا انزل القرآن وعلی سبعۃ احرف ولکل حرف منہا ظاہر و باطن. فرمایا قرآن 7 مختلف قرأتوں میں حرفوں پر نازل ہوا، اور ہر حرف کا پھر ایک ظاہر معنی ہوتا ہے اور ایک باطن معنی ہوتا ہے. اور آگے فرمایا وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَهُ مِنْ كُلِّ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ. فرمایا علی ابن طالب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے اندر اللہ نے ہر لفظ کے ظاہر معنی کو بھی جمع کر دیا ہے اور باطن معنی کو بھی جمع کر دیا. ان کو ظاہری علوم کا بھی فیض عطا کیا ہے، ان کو باطنی علوم کا بھی فیض عطا کیا ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ ظاہر اور باطن کی اصطلاح یہ فقط کسی صوفی کی بنائی ہوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عطا کردہ اصطلاح ہے. آپ کبھی اپنے جسم پر غور کریں. انسانی جسم کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. پہلے تو اس ظاہری جسم کو ہی دیکھیں تو جو ہماری پشت ہے، پشت کو ظہر کہا جاتا ہے، اور آگے پیٹ جو اگلا حصہ ہے اس کو بطن کہا جاتا ہے. تو اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. یہ آپ کا ہاتھ ہے، ہاتھ کی پشت یہ جو بیک والا حصہ ہے اس کو ظاہر کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہتھیلی ہے اس کو باطن کہا جاتا ہے. پھر ویسے آپ جسم کا اندازہ کریں، ایک جسم وہ ہے جو ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے، اور ایک اس جسم کے اندر اللہ رب العزت نے نہ جانے کیا کیا نظام رکھا ہوا، وہ اس جسم کا بھی باطن ہے. دل کو لے لیں تو دل کا بھی ایک ظاہر ہے. جیسے ایک فزیکل وہ ہمیں ہارٹ نظر آتا ہے، مگر اس ہارٹ کے اندر باقاعدہ ابھی ظاہری بات ہی کر رہا ہوں، اس کے اندر پھر ایک باطن ہے. اس کے 4 حصے ہوتے ہیں جو آگے خون کی پمپنگ کا کام اور خون کو صاف کرنے کا کام سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. اس کا بھی ایک ظاہر ہے، اس کا بھی ایک باطن ہے. حتیٰ کہ ہر جسم کے عضو کو آپ لے لیں، لنگز کو لے لیں، ایک ان کی ظاہری حیات ہے اور ایک ان لنگز اور پھیپھڑوں کا آگے سسٹم ہے جو آگے کام کر رہے ہوتے ہیں. کڈنی کو لے لیں تو ایک کڈنی کی ظاہری صورت ہوگی، ایک اس کا وہ فنکشن ہے جو اس کے اندر اصل میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں جس پھل کو بھی دیکھیں، ہر پھل کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر پھل کا بھی ایک باطن ہوتا ہے. آپ کی آسانی کے لیے جس کو جلدی ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے کیلے کے پھل کی مثال لے لیں. ایک کیلے کا چھلکا ہے جو کیلے کا ظاہر ہے، اور ایک اس کیلے کے اندر گودا ہے جس کو اس کا باطن کہا جاتا ہے. مقصود چھلکا نہیں ہوتا بلکہ مقصود اس کا گودا ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے. مگر آپ غور کریں کہ اگر اس کا ظاہر سلامت نہ ہو تو اس کا باطن بھی دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، اور اگر اندر باطن نہ ہو تو ظاہر کی بھی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی. وہ ظاہر کی بھی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک اس کے اندر باطن بھی اس کا سلامت ہے. مگر جب تک ظاہر سلامت نہ رہے تب تک آپ کیلے کا چھلکا اتار کر باقی گودے کو رکھیں، وہ تو شاید تھوڑی دیر کے بعد ہی خراب ہو جائے گا اور دیکھنے کے قابل بھی باقی نہیں بچے گا. اس کو بھی سلامت رکھتا ہے تو اس کا ظاہر سلامت رکھ رہا ہوتا ہے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. انکار کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. جو ظاہر کا انکار کرتے ہیں، ظاہر کا انکار کرنے والے بھی زندیق اور ملحد کہلاتے ہیں، اور جو باطن کا انکار کرتے ہیں، خالی ظاہر کو کل سمجھتے ہیں، وہ بھی فاسق ہو جاتے ہیں. راہ راست پر وہ بھی نہیں رہتے. راہ راست پر وہی رہتا ہے، حق وہی پاتا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کر لیتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق. فرمایا جس نے علم فقہ حاصل کیا، ظاہری علم حاصل کیا، مگر تصوف کا علم حاصل نہ کیا، باطنی علم حاصل نہ کیا، فرمایا وہ فاسق ہو گیا. پھر فرمایا ومن تصوف ولم یتفقہ، اور جس نے خالی باطنی علم حاصل کیا، ظاہری علم سے محروم رہا، اس نے کہا بس باطنی سب کچھ ہے، ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے کئی جعلی بڑے زور سے نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نمازیں بھی سیدھی مدینہ ہی پاک ہوتی ہیں، ظاہر کے منکر ہو جاتے ہیں.
تو فرمایا فقط تزندق، وہ زندیق ہو گیا، ومن جمع بینہما فقط تحقق، اور فرمایا جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا حقیقت میں اس شخص نے حق کو پا لیا، وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ گیا۔ تو ایک ظاہری علم ہوتا ہے اور ایک باطنی علم ہوتا ہے۔ جو ظاہر کو سنوارنے کا کام کرتے ہیں ان کو فقہا کہتے ہیں، اور جو باطن کو سنوارنے کا کام کرتے ہیں ان کو صوفیہ کہا جاتا ہے، اولیاء کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حاضرین مکرم، جب یہ ظاہر اور باطن کا فرق آپ کو سمجھ آیا تو یاد رکھیں اسی طرح اعمال کے اندر بھی کچھ ظاہری اعمال ہوتے ہیں، کچھ باطنی اعمال ہوتے ہیں۔ ظاہری اعمال کے لیے پھر ظاہری احکام ہوتے ہیں، اور باطنی اعمال کے لیے پھر باطنی احکام ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ جیسے اوامر و نواہی ہے نا، تو یہ ظاہر کے اوامر بھی ہوتے ہیں اور ظاہر کے نواہی بھی ہوتے ہیں، اسی طرح باطن کے اوامر بھی ہوتے ہیں اور باطن کے نواہی بھی ہوتے ہیں۔ میں بڑا آسان لفظوں میں آپ کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سمجھیں کہ جیسے ظاہری اوامر وہ کیا ہیں کہ اللہ رب العزت نے ظاہری شریعت کے اندر جو اوامر دیے، جیسے نماز کا پڑھنا ہے، روزے کا رکھنا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، حج کا کرنا ہے، یہ ظاہری اوامر ہیں۔ جیسے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اللہ نے حکم دیا، یہ ظاہری کام ہے جو کرنے والا ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ظاہری امر ہے جو آپ نے ظاہری طور پر زکوٰۃ فزیکلی دینی ہے کسی کو۔ اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو روزے کا فرض کیا جانا یہ اللہ کا امر ہے، ظاہری امر ہے۔ جو کوئی استطاعت رکھے وہ بیت اللہ کا حج کرے، تو حج کا کرنا یہ ظاہری امر ہے۔ تو یہ ظاہری اوامر ہے۔ اسی طرح کچھ باطنی بلکہ ظاہری نواہی بھی ہیں، جیسے قتل ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا قتل نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا۔ اس طرح کے جتنے احکامات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے وہ سمجھیں کہ وہ ظاہری نواہی ہے۔ کچھ ظاہر کے اوامر ہیں، کچھ ظاہر کے نواہی ہیں۔ اسی طرح بتا رہا ہوں کہ جس طرح ظاہر کے اوامر اور نواہی ہیں، اسی طرح باطن کے بھی اوامر بھی ہیں اور باطن کے نواہی بھی ہیں۔ جس طرح ظاہر کے اوامر میں آپ نے دیکھا کہ نماز آ گیا، روزہ آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، حج آ گیا، اسی طرح جب باطن کے اوامر کی بات کرتے ہیں تو باطن کے اوامر کی اگر آپ مثال سمجھنا چاہیں تو جیسے اخلاص، صدق، خشوع، خضوع، رضا، اللہ کی رضا کو حصول، یہ سارے وہ اوامر ہیں جو باطن کے اوامر ہیں، جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتے، مگر ہیں ایسے کام کہ اگر یہ باطنی اوامر نہ ہو اور ان پر بندہ عمل پیرا نہ ہو تو آپ کا ظاہر بھی قابل قبول کوئی نہیں ہوتا۔ آپ سورہ ماعون کو کبھی پڑھیں، معروف صورت ہے، باری تعالیٰ نے اس میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، فرمایا تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ فرمایا جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اور وہ نمازوں سے غافل کون ہیں؟ ان کے لیے آگے فرمایا الذین هم یراؤون، یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں ریا سے کام لیتے ہیں۔ اب ریا یہ بظاہر نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کو ظاہری طور پر نظر آئے، اس کا تعلق تو بندے کی نیت کے ساتھ ہے۔ ایک بندے نے نیت کرتے ہوئے یہ نیت کی کہ میں خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا، اور دوسرا بندہ بھی نماز اسی طرح پڑھ رہا ہے، ظاہری نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، تشہد سے گزر رہا ہے، وہ سارے کام کر رہا ہے۔ ایک کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور دوسرے کی نیت صرف بندوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ میں نماز پڑھ رہا۔ تو یہ جو باطنی چیز آپ کو نظر آئی جس کو ریا کہا گیا، اس میں اخلاص نہیں ہے، صدق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اب وہ نظر نہیں آتی ہیں باطنی چیزیں،
مگر اگر وہ ریا آ جائے، بندے کے اندر صدق اور اخلاص باقی نہ رہے، تو ظاہر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کچھ ظاہر کے اوامر ہوتے ہیں، اسی طرح باطن کے اوامر ہیں۔ جس طرح ظاہر کے نواہی ہیں، اسی طرح باطن کے نواہی ہیں، اور اگر باطن کے اوامر اور نواہی ان کا پاس نہ رکھا جائے، ان کا خیال نہ رکھا جائے، ان کی ادائیگی پر توجہ اور دھیان نہ دیا جائے، تو آپ کا ظاہری عمل بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ جس طرح ظاہری اوامر اور نواہی کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر وہ جو باطن کے اوامر اور نواہی ہیں ان کا خیال ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو عمل کی حقیقت ہی کوئی نہیں بچتی۔ آپ نے روزہ رکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتے۔ تو روزہ تو اس نے بھی رکھا، صبح سے لے کر شام تک وہ جو 3 ظاہری چیزیں ہیں، نہ اس نے کچھ کھایا، نہ اس نے کچھ پیا، نہ وہ عمل مباشرت کی طرف گیا۔ تو ظاہراً تو اس نے تقاضے پورے کیے، مگر اس کا مطلب کہ کچھ باطنی تقاضے ایسے تھے جن کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ظاہر ہونے کے باوجود بھی اس کا عمل رد کر دیا جائے گا، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو جس شخص کا دل حسد سے، اب اسی طرح باطنی نواحی وہ کیا ہے؟ وہ حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، حقد ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، مگر بظاہر یہ نظر نہیں آئیں گی، ہے یہ اندر کا عالم سارے کا سارا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ان باطنی اوامر اور نواہی کا خیال نہ رکھا جائے تو ظاہر سب کچھ بھی درست ہونے کے باوجود بندے کا ظاہری عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کے ظاہری عمل کی قبولیت کا انحصار بھی اسی باطنی چیز پر ہے، کیونکہ مقصود یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ بندہ اور وہ شخص جس کا دل ان باطنی نواحی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر بندے کا دل باطنی نواحی سے، وہ باطنی کام جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ جس میں غصہ آ گیا، کدورت آ گئی، حسد آ گیا، بغض آ گیا، لالچ آ گیا، حرص آ گیا، یہ باطنی نواحی، جس خوش نصیب کا دل ان باطنی نواحی سے پاک ہو جاتا ہے اور باطنی اوامر سے مزین ہو جاتا ہے، اس شخص کو دل زندہ میسر آ جاتا ہے، اس شخص کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور اس زندہ دل کا دوسرا نام ہے قلب حی، القلب الحی، اس کا دل زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، زندگی کی طرف چل پڑتا ہے، وہ جس کو قرآن کہتا ہے نا حیاتن طیبہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا وہ شخص جس نے نیک اعمال کیے، خواہ وہ مرد تھا یا عورت، شرط ایک ہے کہ وہو مؤمن، وہ حالت ایمان میں تھا۔ فرمایا جس نے حالت ایمان میں نیک اعمال انجام دیے، باطنی اوامر پر عمل کیا اور باطنی نواحی سے بچ گیا، تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو فرمایا ہم ضرور بالضرور اس شخص کو اسی دنیا کے اندر پاکیزہ اور حیات طیبہ کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اس کو روحانی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اس کے دل کو زندگی مل جاتی ہے اور اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص اپنے دل کو باطنی نواحی سے پاک نہ کر سکا، باطنی اوامر سے مزید نہ کر سکا، اس شخص کا دل بظاہر تو وہ پمپ کر رہا ہوتا ہے، خون مہیا کر رہا ہوتا ہے، خون گردش بھی پورے جسم میں کر رہا ہوتا ہے، مگر بظاہر دل دھڑکنے کے باوجود بھی اس کا دل مردہ کہلاتا ہے، اس کو قلب میت کہتے ہیں۔ وہ دل پھر زندہ نہیں رہتا بلکہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک تیسری قسم کا دل بھی ہوتا ہے جس کو قلب مرید کہتے ہیں، جس میں دونوں قسم کی چیزوں کا مکسچر ہو جاتا ہے، کچھ اچھی باتیں آ گئیں، کچھ بری باتیں آ گئیں، جیسے کچھ انسان مردہ ہوتے ہیں، کچھ زندہ ہوتے ہیں، اور کچھ مریض ہوتے ہیں، ہاسپٹل بستر مرگ پر پڑا ہے، نہ وہ مردہ ہی ہے نہ وہ زندہ ہی ہے بلکہ اس کو مریض کہا جاتا ہے، دوسروں پر بھی بیچارہ بوجھ بنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دل کی بھی 3 قسمیں ہیں، کچھ زندہ دل ہوتے ہیں، کچھ مردہ دل ہوتے ہیں، اور کچھ بیمار دل، مریض دل ہوتے ہیں۔
مگر جس شخص کو دل زندہ میسر آ جائے بس سمجھے پھر اللہ کی بارگاہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اسے ایک ایسا نور میسر آتا ہے کہ جس نور کے نتیجے میں باری تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبَةٌ، ایسے خوش نصیب کو پھر ہم ایک ایسی پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں جس کو دوسرے لفظوں میں اسپرچول لائف اور روحانی زندگی کہا جاتا ہے۔ جب بندے کا دل زندہ ہو جاتا ہے اس دل زندہ کی بھی پھر آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے درجے کا دل، جب دل زندگی کی طرف آگے سفر کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں جو پہلا مرتبہ ہے، جو پہلی سٹیج آتی ہے، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب سلیم، سلامتی والا دل اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے دل کو سلامتی میسر آ جاتی ہے۔ اچھا، سلامتی والا دل اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا دل ہر قسم کے ہرس سے، لالچ سے، کینے سے، قدورت سے، غضب سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ جو باطنی نواحی ہیں ان سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور باطنی اوامر سے مزین ہو جاتا ہے، تو باطنی نواحی سے پاک ہونے کی وجہ سے اس کے دل کو سلامتی میسر آ جاتی ہے۔ اور جس شخص کو قلب سلیم میسر ہو جاتا ہے اس کا نفس پھر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ ایک دل ہے جس کو قلب کہتے ہیں، اور دل اور قلب کے نیچے والی جانب نفس ہوتا ہے اور اوپر والی جانب روح ہوتی ہے۔ یہ ایک جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، جو اندر بھی ایک چل رہی ہے، ایک باہر چلتی ہے، ایک اندر چلتی ہے جنگ۔ نفس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کو چاہتا ہے میری طرح کا ہو جائے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو بھائی کس کو برائی کا حکم دیتا ہے؟ وہ دل کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ دل کو چاہتا ہے کہ جیسے میں تاریک ہوں، گندا ہوں، غلیظ ہوں، ناپاک ہوں، وہ چاہتا ہے کہ دل بھی میری طرح کا ہو جائے۔ اور روح چونکہ مالا اعلیٰ کی چیز ہے، روح کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ دل بھی میری طرح نورانی ہو جائے، دل بھی میری طرح روحانی ہو جائے۔ اور جس شخص کو قلب زندہ دل میسر آ جاتا ہے کہ روح کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، بندہ رہتا تو فرش پر ہے بلکہ فرش پر رہ کر بھی حقیقت میں وہ عرشی ہو جاتا ہے۔ وہ رہتا چلتا پھرتا انسانوں میں ہے مگر وہ بستا ملائکہ کے اندر ہے۔ وہ ظاہری طور پر فرشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے مگر اس کا ذوق عرشی بن جایا کرتا ہے۔ تو پہلا دل مرتبہ جو ہے دل زندہ کا، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اگر اس بات کو آپ نے کبھی سمجھنا ہو تو سورہ شعراء قرآن پاک کا 26واں سورہ ہے، اسی آیت پر ہم آج کی گفتگو کو ختم کریں گے، پھر انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر دل زندہ کے جو اگلے مرتبے اور درجے آتے ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ یہاں باری تعالیٰ نے ایک بڑی ایمان افروز بات کی، فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو یاد رکھو نہ کسی کا مال اسے فائدہ دے گا نہ کسی کے بیٹے اسے فائدہ دیں گے، کوئی کام نہیں آئے گی چیز وہاں پر۔ بیٹوں سے مراد اس کی ساری اولاد آ گئی، اس میں ساری استعارے کے طور پر بیٹے کا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا کوئی مال، کوئی رشتہ دار، کوئی بیٹا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، کوئی نفع نہیں دے گا، مگر ساتھ آگے استثناء کیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو قیامت والے دن قلب سلیم کے ساتھ، سلامتی والے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یہ وہ خوش نصیب ہوگا جو قیامت والے دن بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو قلب سلیم کی بات ہو رہی ہے، جس کو سلامتی والا دل میسر ہو گیا، جس کو دل زندہ میسر آ گیا، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں الا من، یہ من بندے پر دلالت کر رہا ہے، جیسے فرمایا نا کہ کوئی مال، کوئی بیٹے فائدہ نہیں دیں گے، تو فائدہ کون دے گا؟ اس کا مطلب قیامت والے دن کچھ ہوں گے جو فائدہ دینے والے ہوں گے، اور وہ فائدہ دینے والے کون ہے؟ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے جو قیامت والے دن سلامتی والے دل کے ساتھ حاضر ہوں گے، جن کے دلوں کو سلامتی مل چکی ہوگی، جن کا دل مردہ نہیں ہوگا بلکہ مردوں سے نکل کر ان کا دل زندوں میں شمار ہو چکا ہوگا۔
تو جس خوش نصیب کو دل زندہ میسر آ جائے تو اس کی پہلی سٹیج، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو قلب سلیم میسر آتا ہے۔ قلب سلیم کا معنی سلامتی والا دل، اور سلامتی والے دل کا معنی یہ ہے کہ پھر ایسے بندے کا دل ہر قسم کے حرص سے، لالچ سے، حقد سے، نفرت سے، کدورت سے پاک ہو جاتا ہے۔ خواہ دوسرے کو خزانوں کے خزانے مل رہے ہوتے ہیں، مگر اس کا دل اس قدر پاک ہو جاتا ہے کہ وہ تنگی محسوس نہیں کرتا، نعمت دوسرے پر اترتی ہے، دل اس کا خوش ہو رہا ہو، اپنے پاس بلے سے دمڑی بھی نہ ہو، کوئی ٹکا بھی نہ ہو، مگر دوسروں پر بھی نعمت ملے تو بندے کا دل خوش ہوتا ہے۔ دوسرے کو عزت ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے تو اس کا دل حسد محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کا دل اس نعمت کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس خوش نصیب کو یہ قلب سلیم مل گیا، سمجھو اس کے دل نے زندگی کی طرف سفر شروع کر دیا، اس کا دل زندہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ تو ابھی پہلی سٹیج، پہلا مرتبہ ہے۔ اور جس کو قلب سلیم مل جائے، قرآن کہتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہے کہ دنیا تو کیا، قیامت والے دن بھی وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔